آج کا خداوند کا کلام ہے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت۔ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو ہم اس میں جو روح القدس کے وسیلہ سے جو کلام ملا ہے وہ لفظ ہے خواہش، کہ جو خواہش ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنی زندگی پر سوار کی ہوئی ہے، اپنے دلوں پر، ذہنوں پر، اور ہم ان خواہشوں کے غلام ہیں، ہم ان خواہشوں کے تابع دار ہیں، ہم ان خواہشوں پر میں جکڑے ہوئے ہیں، ان خواہشوں نے ہمیں ایک جال میں پھنسا لیا ہے اور ہم خوشی سے ان خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جکڑی رکھیں، یہ خواہشوں کے تابع رہیں۔ ہم ان خواہشوں کی عزت کرتے ہیں، سر اپنا جھکاتے ہیں، اپنے گھٹنے جھکاتے ہیں ان خواہشوں کے پیچھے بھی اور ان پر، ان کے آگے، اور جال میں پھنسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خواہشیں ہمیں تباہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خواہشوں کے پیچھے تباہ اور برباد ہو جائے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں خواہشوں سے منع کرتی ہے، سکھاتی ہے کہ یہ غلط ہے، ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی۔ لیکن ہر بچہ جس مرضی عمر کا ہے، جیسے ہی جوں ہی وہ ہوش میں آتا ہے، اس کی خواہش کچھ نہ کچھ، چھوٹی ہو یا بڑی، بنتی جاتی ہے۔ کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں خواہش نہیں رکھتا۔ 2، 2.5، 3 سال کا بچہ، 3.5 سال کا، 4 سال کا، 4.5 سال کا، 5، 6، 7، 8، اور جب تک وہ پھر جیتا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی خواہشیں کرتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بڑی خواہشیں کرتا ہے، اور پھر چھوٹی بھی نہیں چھٹتی اور بڑی بھی نہیں جاتی۔ اور جیسے جیسے اس کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، خواہشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور خواہشوں کی گہرائی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور ان کے پیچھے ان کی کوشش بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواہش۔ اور اگر کہیں کہ نہیں، اگر ماں باپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے بچے خواہش کرتے ہیں، کلام مقدس کو سناتے ہوئے، جو خدا کا خادم ہے، خدا کی بات بتانے والا ہے، استاد ہے روحانی، وہ اگر بتائے یا سکھائے تو ماں باپ صاف جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں، میرے بچے بہت اچھے ہیں، بڑے سادے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایسی گواہیاں دیتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں میں کوئی خواہش نہیں، کوئی، اور وہ سادے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی ہوگی، ٹافی کھانے کی ہوگی، چاکلیٹ کھانے کی ہوگی تو نہیں ہے، ہے۔ اگر بڑی خواہش نہیں تو پھر چھوٹی ہے، لیکن چھوٹی ہے، خواہش تو خواہش ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خواہش ہے، ہر شخص میں خواہش ہے۔ اب یہ خواہشیں جو ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ذکر کر چکی ہوں کہ یہ ہم ان کے غلام ہوتے ہیں اور ان میں جکڑے رہتے ہیں، اس جال میں پھنسے رہتے ہیں، اور ہم آزادی محسوس نہیں کرتے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیسے اس کے غلام ہیں، اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کے کیسے تابع دار، ہم کون سے جال میں پھنسے ہوئے، ہمیں کس نے پھنسایا ہوا ہے، ہمیں کون پھنسا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کلام سن کے اکڑ، غرور اور اس کلام کو قبول نہ کرنا اور زیادہ گناہ ہے، خدا کے مخالف بات ہے۔ ہم ان خواہشوں کے تابع کیسے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو بار بار سوچتے رہتے ہو اور انہیں کو سوچتے رہتے ہو تو کیا اس میں جکڑے نہیں ہوئے؟ کیا آپ آزاد ہو؟ کیا آپ آزادی محسوس کر رہے ہو؟ کیا وہ خواہش آپ کو بار بار مجبور نہیں کرتی، مجھے سوچ، مجھے سوچ، مجھے سوچ، مجھے سوچ، اور ہم سوچتے رہتے ہیں، اس کا مطلب وہ مجبور کرتی ہے اور آپ اس کو سوچتے ہو، تو یہ جال ہو گیا۔ اور جب آپ اس کو سوچتے ہو اس کی مرضی کے مطابق، تو کیا آپ اس سوچ کے، اس خواہش کے تابع دار نہیں ہوگے، اس کی بات مانتے ہو؟ اور پھر وہ خواہش آپ کو بار بار کہتی ہے
کہ اب تو مجھے ڈھونڈ، میرے پیچھے بھاگ، جو تیرے اندر ہے اس کو پانے کے لیے تو جو کچھ کر سکتا ہے کر سکتی ہے تو اسے کر. تو پھر آپ آزاد ہوئے کہ غلام ہوئے، جکڑے ہوئے، پھنسے ہوئے، کیا آپ اطمینان میں ہو؟ ہرگز اطمینان میں نہیں. آپ کے اندر تو ایک جستجو چل رہی ہے، ایک محنت چل رہی ہے خواہش کے پیچھے. آپ بے چین ہو، آپ کا جسم، آپ کا دل، آپ کا دماغ تھک جاتا ہوگا خواہشوں کو سوچ کے. یہ آرام نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. کدھر ہے آرام؟ خداوند، یہ ہم تو سوچتے رہتے ہیں، خواہشیں سوچتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہم آرام میں نہیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی خواہش. اور میں نے پہلے بتایا بچے سے لے کے جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک خواہش ہوتی ہے. اس کا تب تک ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم بے چین ہیں، ہم آرام میں، سکون میں نہیں. بچہ بہت باتوں کی ضد کرتا ہے، چیزیں مانگتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ زیادہ غلام ہے، وہ بے چین ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں، سکون نہیں. کس کا؟ خداوند کا. جو خداوند وعدہ کرتے میں تمہیں اطمینان اور سکون میں دوں گا، میں آرام دوں گا، وہ والا آرام، وہ سکون نہیں ہے. خواہ آپ یہ سمجھ لیں، خواہ ہم یہ سمجھتے جائیں کہ اس خواہش کو پا کر میں بہت سکون میں آ جاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ اور اس کے غلامی میں آ چکے ہو. ہم اور اس کو سیکھنے کے لیے خواہش کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بار بار جو بھی خواہش ہے، اگر چاکلیٹ کھانے کی، میں بچوں سے شروع کروں گی، چاکلیٹ کھانے کی تو بار بار مانگتے ہیں، دو 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 دو. اس کا مطلب خواہش گئی نہیں، وہ خواہش اندر ہے اور اب اس نے جڑیں پکڑ لیے. بار بار اس خواہش کو کرنا، اس خواہش کے لیے کرنا، اس کا مطلب ہے خواہش اندر بہت زیادہ زور سے ہے اور وہ آپ کا خدا بن گیا کیونکہ آپ اس کو نہیں چھوڑتے. ہم بار بار وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جیسے اگر بچے ہیں تو وہ کارٹونز دیکھتے ہیں جو ان کو پسند ہیں، وہ بار بار وہی کارٹونز دیکھیں گے، ضد کریں گے، ٹی وی دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، کیونکہ ان کو ان کی خواہش ہے، وہ اس خواہش کے غلام ہیں. وہ ڈرامہ ہے، کوئی فنی ویڈیوز ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے، کپڑے، جوتی، گاڑی، گھر، امیر بننا، لیوش لائف جینا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم یوٹیوب پہ بار بار ان ویڈیوز کو کھولتے ہیں، ان ویڈیوز کو بار بار ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اور سارا دن دیکھتے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے اندر خواہش ہے. پھر ہم سب سے بڑھ کر وہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے رہتے ہیں، اس خواہش کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو کپڑوں کی، پیسوں کی، چیزوں کی خواہش ہے تو آپ وہ چیزوں کا ذکر کرو گے. اگر بچے کو لے تو وہ کہے گا ہاں وہ چاکلیٹ بہت مزیدار ہے، ہاں میرے کپڑے بڑے پیارے ہیں، میں پیارا لگ رہا ہوں، میں پیاری لگ رہی ہوں، میرا جوتا دیکھو کتنا اچھا ہے. اس کا مطلب ان کے اندر ان چیزوں کی خواہش ہے. اگر وہ چیزیں کھانے پینے کی، ہم کہتے ہیں بچے کھا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر بچہ بار بار کھانے پینے کو دیکھ کر اس کا لالچ کر کے مانگتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، وہ چیزیں مانگتا ہے، اس کو چیزوں کھانے پینے کی خواہش ہے زیادہ، اس کو اس کھانے کی چیز کی لذت کی خواہش ہے کہ اس کو مزہ آئے گا. اور یہ جو دنیا کا مزہ ہے، جو جسم کا مزہ ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ خدا کا مزہ نہیں ہے، یہ روح کا مزہ نہیں ہے، یہ روحانی مزہ نہیں ہے، یہ راست بازی کا مزہ نہیں ہے. پھر ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ اگر بچے ہیں تو بار بار کھانے پینے کی باتیں کریں گے، وہ مجھے لا دو، وہ چیز ٹیسٹی ہے، وہ مزیدار ہے، وہ کپڑے، اب تھوڑا بچہ جوان ہو جائے تو پھر کپڑے جوتے کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کرتا ہے. اگر وہ اور بڑا ہو جائے تو پھر وہ گاڑیوں کی باتیں کرتا ہے، اور بڑا ہو جائے تو وہ گھروں کی باتیں کرتا ہے، تو یہ بزنس کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے. تو ان کے منہ سے یہ باتیں ہرگز
نہیں جاتی، کیونکہ یہ خواہشیں ان کی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جو اب خواہشیں ہو تو وہی باتیں منہ سے نکلتی ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہنا کہ میں تو ایسے نہیں کرتا، میں تو ایسے نہیں کرتی، لیکن خدا کا رول کچھ اس وقت ہمیں بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ اگر تمہارے منہ سے یہ باتیں مسلسل نکلتی ہیں اور تمہارے اندر سے یہی باتیں نکلتی ہیں اور یہی جستجو نکلتی ہے، بار بار تم انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر، تمہاری روح کے اندر، تمہارے ذہن کے اندر یہی خواہشیں جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے اندر سے باہر نکل رہی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں وہ تمہارے منہ سے نکلے گا۔ خواہشیں ہیں تو خواہشیں نکلیں گی، جسم کی باتیں، کپڑے، جوتی، عیاشی ہے تو یہی نکلے گا، پیسہ 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 پیسہ، پھر پیسوں کی باتیں نکلیں گی۔ پیسہ ہے، پیسے چاہیے، پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، پیسے زیادہ ہیں، پیسے اور لانے ہیں، پیسے اور کمانے ہیں، ہم نے اور جاب کرنی ہے، ہمیں اور وسیلہ بنانا ہے، ہمیں کس طرح سے پیسے کمانے ہیں، کس طرح سے پیسے گھر آئیں گے، ہمارا پیسوں سے خرچہ نہیں ہو رہا، ہم غریب ہو گئے ہیں، ہماری چیزیں نہیں پوری ہو رہی، ہمیں پیسے اور چاہیے، پیسے 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 پیسے، تو پھر پیسوں کی خواہش ہے۔ چیزیں ہیں، اپنے گھر کی ہوں تو چیزوں کے بارے میں ہمیں اور چاہیے، یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، ہمیں یہ لانا ہے، فلاں چیز رہ گئی، ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں وہ چیز چاہیے، تو ہم چیزوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں چیزوں کی خواہش ہے، کیونکہ وہ ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں۔ یہ ہوگی باتیں، اور ڈسکشن ایک ہی بات ہے، ہم انہی باتوں میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، انہی باتوں، اور پھر انہی کا ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لینا چاہیے، یہ والی چیز لے لو، یہ زیادہ اچھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز کی خواہش ہوتی ہے، ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، ہاں یہ لے لو۔ تو ہم خواہشیں کرتے ہیں، انہی نقطوں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیزیں، یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں، کیا ہم ان میں سے کون سی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ساری کرتے ہیں تو ہمیں جج کریں، ایک بھی کرتے ہیں تب بھی جج کریں۔ ہم انہی کے ساتھ دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں جن کے اندر وہی والی خواہش ہو جو ہمارے اندر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم وہ ڈسکشن کریں اور دوسرا وہ باتیں نہ سنیں تو وہ تنگ آئے گا، وہ کیونکہ اس کے اندر نہیں ہوگا تو وہ آپ کی بات دھیان سے نہیں سنے گا، تو آپ کی اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی انہی کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے جو آپ کے جیسی باتیں سننا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی سیم خواہش، ویسی ہی خواہش ہوگی جو آپ کے اندر ہوگی۔ تو آپ بھی ایسے ہی لوگ ڈھونڈو گے جو آپ جیسی خواہشیں رکھے گا اور آپ جیسی باتیں کرے گا۔ جو بھی خواہش ہے، پیسوں کی، کپڑے، جوتی، مرسڈیز کی، گاڑیوں کی، صوفوں کی، فرنیچر کی، گولڈ کی، ڈائمنڈ کی، کپڑوں کی، جوتی کی، امیر بننے کی، تو آپ یہ ڈسکشن کرنا چاہو گے، اور اگر اگلا نہیں سنے گا تو آپ یہ سوچو گے کہ نہیں، میں کوئی اور دوست ڈھونڈتا ہوں جو میری باتیں سنے، اور آپ کو وہ لوگ پسند آئیں گے جو آپ کی یہ ڈسکشن پسند کریں گے، جو یہ آپ کی باتیں غور سے سنیں گے۔ آپ کو وہ لوگ نہیں پسند آئیں گے جو آپ کو منع کریں گے، آپ کو وہ اپنے دشمن لگیں گے، آپ کو وہ اچھے نہیں لگیں گے، کیونکہ آپ کی وہ خواہشوں کی باتیں نہیں سن رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی روحانی کے ساتھ بات کرتے ہو، اگر وہ آپ کی جسمانی باتیں نہ سن رہا ہو اور اس کا دل نہ کر رہا ہو کہ وہ روحانی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ روحانی ہے، وہ خدا کی باتیں سننا پسند کرے گا، اگر آپ اس کے ساتھ جسمانی باتیں کرو گے تو وہ آپ کی باتیں نہیں سننا پسند کرے گا، ایک وقت میں صبر کرے گا، برداشت کرے گا کہ چلو ہو سکتا ہے یہ کامل بن جائے، ہو سکتا ہے یہ ایماندار بن جائے، ہو سکتا ہے یہ راست باز ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے میری کمپنی دینے سے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہو کہ یہ کرنے کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ بدل نہیں رہا، تو آپ اس کی باتیں نہیں سننا پسند کرو گے۔ تو وہ شخص جو خواہشیں رکھتا ہے، وہ روحانی شخص اس کو پسند نہیں آئے گا، اس کی وہ کمپنی نہیں ہوگی، اس کے اندر اس کے لیے پیار، عزت نہیں ہوگا۔ تو خواہش کے پیچھے آپ خدا کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہو، خواہش کے پیچھے آپ خداوند کے لوگوں کی بھی عزت پھر نہیں کرتے، ان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتے، آپ کو وہ برے لگتے ہیں۔ جب کلام سنایا جائے گا، کلام سے منع کیا جائے گا، تربیت دی جائے گی، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرا دشمن ہے، بار بار مجھے ٹوکتی ہے، بار بار مجھے ٹوکتا ہے، بار بار مجھے منع کرتی ہے، بار بار مجھے منع کرتا ہے، یہ کیسا ہے؟
اس کو اور کوئی کام نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خواہشیں، وہ خواہشیں چھوڑ نہیں سکتا. اس کو یہ بات بری لگتی، اس کو یہ بات بری لگ رہی ہوتی کہ یہ تو میری بےزتی کر رہا ہے، میری بےزتی کر رہی ہے، مجھے سمجھا رہی ہے، جان جان کے بار بار کہتی ہے میں کون سا اتنا برا ہوں، میں کون سا اتنی بری ہوں. خواہش کے پیچھے ہم خدا کے کلام کو بھی دل سے نہیں سنتے، اور جو سنانے والا استاد ہے اس کو بھی ہم اپنا دشمن جان لیتے ہیں اور اس کی غلطیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خواہش کے پیچھے یہ بھی گناہ کرتے ہیں کہ ہم کلام کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور روحانی استاد کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. حالانکہ روحانی استاد اور کلام دونوں ہی آپ سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بچ جاؤ. لیکن خواہش کے پیچھے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا کو یا ہماری خواہش کے مطابق انہی خواہشوں کو پسند کرے، تو ہم انہی کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ خواہشیں ہم نے اس آیت میں بھی دیکھا کہ خواہش جو ہے وہ ہمیں کھینچ لیتی ہے، پھنسا لیتی ہے، اور یہی بات روح القدس نے واضح طور پہ بتائی ہے کہ ہم کیسے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، جکڑے رہتے ہیں اس میں. اب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے ایک اور آیت، یعقوب کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 2 آیت. لکھا ہے تم خواہش کرتے ہو، میں آگے نہیں پڑھوں گی، اور 5 آیت میں لکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے، میں آگے نہیں پڑھوں گی. اب یہ جو لکھا ہے تم خواہش کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، یہ تو زندگی ہے، یہ تو ہم نے جینی ہے، یہ تو دنیا ہے، اب ہم روٹی بھی نہ کھائیں، اب ہم کپڑے بھی نہ پہنیں، اب اگر ہماری ضرورت ہے گاڑی کی تو ہم وہ بھی نہ لیں، یہ تو ہماری ضرورتیں، یہ تو زندگی خدا نے دی ہے، ہم اس کو اچھا نہ جیے. ہمارا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے ہم کون سا گناہ کریں، یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں. روٹی نہ کھائیں تو تھوڑی کھا لو، کم کھا لو، مر تو نہیں جائیں گے. روٹی سے ہی جیتے نہیں رہیں گے، بلکہ خدا کے کلام سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، خواہشوں سے نہیں جی سکتے. مگر یہاں پر میں نے 2 آیات کی آدھے ایک جملہ پڑھا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ اگر ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے بے فائدہ ہے تو پھر نہ پڑھو. اب یہ کلام میں مقدس ہی کہہ رہا ہے 2 آیت میں تم خواہش کرتے ہو، تو پھر مان جاؤ، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی. قبول کرو، ایکسیپٹ کرو، خدا کے آگے آؤ، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو اور کہو ہاں کتاب مقدس سے مجھے پتا چلا کہ ہاں خداوند میں خواہش کرتی ہوں، میں خواہش کرتا ہوں، مجھ میں خواہش ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم خواہش کرتے ہو. وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا وہ جوان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب کوئی خواہش کرتا ہے. کئیوں کی خواہشیں زیادہ ہیں، کئیوں کی کم ہیں. جو خواہشیں کرتا ہے وہ ضرور پھنستا ہے اور اسی کا غلام ہے، اور اس کے اندر صرف بے چینی ہے. سب چھوڑ کے ایک دفعہ دیکھو، آزادی محسوس کرو گے. بیڈ پہ آرام سے لیٹ کے، خواہشوں کو نکال کے، آنکھیں بند کر کے، کوئی خواہش نہ رکھو، کوئی سوچ نہ رکھو، تو آپ وقتی دیکھنا کتنا آرام محسوس کرو گے. اسی طرح اگر ہم روحانی طور پہ یہ بات سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم خواہشیں نکال دیں، تو خداوند یسوع مسیح کا آرام جو خداوند نے وعدہ کیا ہے وہ آپ ساری زندگی محسوس کرو گے، اس آرام میں رہو گے، اور شیطان کا جو اختیار ہے وہ آپ کے اندر سے چلا جائے گا. خواہشوں کے وسیلہ سے شیطان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اختیار رکھتا ہے، وہ آپ کو پھنسا کے جکڑ کے رکھتا ہے، چاروں سائیڈوں پہ پھنسا کے رکھتا ہے، جس سے آپ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہو، جس سے جو آپ کا روحانی استاد ہے، جو آپ کو تنبیہ کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، آپ اس کے خلاف بھی بولتے ہو، اس کے خلاف بھی باتیں کرتے ہو، اس کے خلاف بھی سوچتے ہو. ہم یہی کام کرتے ہیں اور ہم خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب کرنا ہمیں یہ کیا چاہیے کہ ہم
सब कुछ इसके ऑपोजिट करना शुरू कर दें। अगर हमारे अंदर ये सोच आ गई है कि फलां चीज़ मुझे चाहिए, उधर ही अपनी सोच बंद कर दो। फिर उसके बाद अगर आपको उस ख्वाहिश की इतनी ज़्यादा आदत है कि आप YouTube पे फ़ौरन हर वक्त देखते रहते हो, या बाज़ारों में जाकर वो कपड़े जूते ढूंढते रहते हो, तो बाज़ार जाना बंद कर दें। सिर्फ उतना जाएं जितनी आपकी ज़रूरत है। अपनी आँख हर उस चीज़ से बंद कर लें जो आपके अंदर ख्वाहिश है। अगर आप उनकी बातें करते हो किसी के साथ मिलके, ये है वो है, ये है वो है, ये प्यारी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये बड़ा, इसमें बड़ा खूब, ये बहुत खूबसूरत है, उसकी तारीफ़ें करना बंद कर दो, उसकी बातें करना बंद कर दो, उसकी डिस्कशन करना बंद कर दो, और उसके लिए डिसीजन लेना बंद कर दो कि ये मुझे चाहिए, ये मैंने लेना है। निकाल दो उसको अपने डिसीजन से कि मैंने ये नहीं लेना, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके ऑपोजिट काम करना शुरू कर दो, तो शैतान का जो काम है वो आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाएगा। शैतान आपके ऊपर फिर इख्तियार नहीं रख पाएगा। लेकिन ये खुदावंद सिर्फ हमें बताते हैं, करना हमने है, पत्थर हमने हटाना है। खुदावंद ने क्या कहा कि कब्र से पत्थर हटाओ। पत्थर आपने हटाना है, पत्थर हमने हटाना है, पत्थर मैंने हटाना है। खुदावंद कलाम सुनाते हैं, कलाम सिखाते हैं, इल्म देते हैं, तालीम देते हैं, पहचान देते हैं, फ़र्क बताते हैं, समझाते हैं, नेकी और बदी का रास्ता दिखाते हैं, ज़िंदगी और मौत के फ़र्क के बीच में फ़र्क दिखाते हैं, फ़ायदा और नुकसान बताते हैं, हिकमत और बेवकूफ़ी समझाते हैं। अब ये हमारा काम है कि हम दनाई से काम लेते हैं या बेवकूफ़ी से। और ऐसे लोगों के साथ, और बार बार जो आपने अपने बार बार जहन में आपकी जो चीज़ें बार बार आती हैं, उसको यीशु के खून से, यीशु का नाम ले लेके उसको दूर करो। उसके इवज़ कलाम पढ़ लिया करो, उसके इवज़ किसी चीज़ को रिप्लेस करो, और वो खुदावन का कलाम हो, खुदा की बातें हो, यीशु का नाम हो, तब ये जाएंगी। अगर आप ये सब कुछ करके अपने आप को खाली कर लेते हो, और फिर खाली का खाली रहेगा, फिर शैतान कोई और ख्वाहिश ले आएगा। आप इसके इवेज कलाम भरना शुरू कर दो। जब आपने अपनी सोच बंद की, जो आपने बातें करनी है कलाम की करना शुरू कर दो। जो आपने YouTube पे या वीडियोस आप फर्क जिस्मानी चीज़ों की लगा लगा के देखते हैं, उसके एवज कलाम की वीडियोस देख लो, गीत सुन लो, ज़बूर सुनो। बच्चे कार्टून देख रहे, बंद करो उनके कार्टून, ले लो उनसे मोबाइल्स, बंद कर दो उनका टीवी, बंद कर दो उनकी LED, कलाम लगा के दो। ख्वाहिशें जाती रहेंगी, कलाम भरता जाएगा, ख्वाहिशें जाती रहेंगी, कलाम भरता जाएगा। आप गुलामी से आज़ादी में आ जाओगे, जाल से निकलकर इत्मीनान महसूस करोगे। गुलाम ताबियादारी ख्वाहिश की जो है हम सर झुका कर करें, वो फिर हम हमारे सर जो है खुदा के आगे झुकना शुरू कर देंगे। अब एक और नुक्ता कि हम बातें और डिस्कशन भी करना बंद कर दें। वीडियोस जो हैं वो बंद करके रिप्लेस करें खुदा के कलाम को। जो हम बातें इस चीज़ों की ख्वाहिशों की करें, हम कलाम की बातें करें और कलाम की बातें सुने। ऐसों से मेल जोल रखो जो रूहानी हो, जो आपको पता है कि वो ख्वाहिशों की बातें करके आपकी रूह को तबाह और बर्बाद नहीं करेगा। ऐसे लोगों से बातें करो जो आपकी रूह को मसीही बनाएगा, जो आपकी रूह को पाक बनाएगा, जो आपकी रूह को नेक बनाएगा। ऐसे लोगों से डिस्कशन करो। लेकिन कईयों को चुगलियां और करने की भी ख्वाहिश होती है, वो ऐसे लोगों से मेल जोल रखना पसंद करते हैं जो उनकी चुगलियां सुनेंगे। ऐसी डिस्कशन फोन पे चैट करने की बजाय आप ऐसे इंसान से बात कर लो जब आप पहचान, आपको तो पता होगा कि ये रूहानी नहीं है, आप रूहानी इंसान के पास जाओ, उससे दोस्ती बनाओ, उससे डिस्कशन करो। आपके अपने रिश्तेदार भी हैं, अगर वो जिस्मानी बातें करते रहते हैं, मैं ये नहीं कहती उनको छोड़ दो, उनके लिए दुआ करें, लेकिन अगर वो ऐसी बातें करते हैं, आप उनसे ज़्यादा बात ना करो, सलाम करो,
ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو, ان کے لیے دعا کرو, بلکہ ان کو کلام سناؤ. اگر وہ خواہشیں سنا کے, خواہشوں کی باتیں کر کے آپ کی روح کو توڑیں, خراب کریں, تو آپ ان کو کہو اے بھائی اے بہن میں یہ باتیں نہیں کرتی, اس کے عوض میں آپ کو کلام سناتی ہوں تاکہ آپ بھی ان خواہشوں سے نکل آؤ باہر. اور شیطان کا جو آپ کے اوپر اختیار ہے خواہشوں کے وسیلہ سے, وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح سے ہم اپنی خواہشوں کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. اور ہرگز یہ نہیں کہنا کہ ہم خواہش نہیں کرتے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تم خواہش کرتے ہو. ہم خواہش والے لوگ ہیں, خواہشوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے اندر بے تحاشا خواہشیں ہیں. شیشہ دیکھتے ہیں تو خواہش ہے, ہم پیارے لگ رہے ہیں, بال ٹھیک ہے, منہ ٹھیک ہے, سکن ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کپڑے ہمارے ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہے, ہم نے باہر جانا ہے, ہم کتنے گھنٹے اپنے اوپر لگاتے ہیں اور اپنا بہت سا وقت اپنی خواہش کے ذریعے سے ضائع کرتے ہیں. وہی وقت آپ خداوند کے ساتھ لگاؤ. دعا کے لیے تو کہنا وقت نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ آفس جانا تھا, یہ ہے. تو خواہشیں کم کرو, دیکھنا آفس بھی جاؤ گے اور آپ کے پاس 8-8 گھنٹے دعا کے لیے بھی نکل آئیں گے. آپ شاپنگ پہ 10-10 گھنٹے لگا کے چیزیں خریدتے ہو, بازار جاتے ہو تو دل نہیں کرتا واپس آنے کو. کیوں؟ کیونکہ رنگ برنگی چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ آپ کے آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دل کو بہت زیادہ لبھاتی ہیں. بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے چیزیں دیکھ دیکھ کے, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں. جو بچہ ایسے کرے, جو بیوی ایسے کرے, جو شوہر ایسے کرے, جو شخص ایسے کرے, جو انسان ایسے کرے, جو اولاد ایسے کرے, جان جاؤ کہ اس کے اندر خواہشیں ہیں. اس کو خواہش پوری کرنے کی بجائے اسی وقت اس کو کلام سناؤ. بے شک وہ آپ کو اس وقت تو برا سمجھے گا, لیکن ہو سکتا ہے اگر خداوند نے اس پر فضل کیا اور اس نے اپنی خواہشیں چھوڑی تو وہ یہ جانے گا کہ اس شخص کی وجہ سے آج میں نے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا اور میں خداوند کے آرام, سکون, تسلی اور اطمینان میں ہوں. ویسے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. خواہشیں کے پیچھے ہم روحانی وقت بھی ضائع کرتے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے زمین پر خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں. جو خداوند کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس زمین پر اپنی زندگیوں کو خداوند کے ساتھ گزار کر اپنی روحانی تربیت کو حاصل کریں, اپنی روح کو ٹھیک کریں, پاک رکھیں, راز باز بنیں, خداوند کے کلام کو پورا کریں اور خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں اور آنے والے دنیا کو جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے, اس دنیا کو فانی جانیں اور اس دنیا کی کوشش کریں. ہم خواہش کے پیچھے اس دنیا کو ڈھونڈتے ہیں جو فانی ہے. ہمیں اپنی خواہشیں نکالنی ہیں. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویا.